السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خالی خلا کو پر کر لیں۔ آپ بزرگ بابا جی ایک تشریف فرمائے، آپ بھی اٹھ کے میرے بالکل قریب تشریف لیں ہیں۔ میں آپ کی قریب سے زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی آگے ہو جائیں، آپ قریب ہو جائیں، خالی کسی نہیں کرنے، اٹھ کے آگے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو سانو حضور دی زیارت تو مشرف فرماوے۔ حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا جدي يا حبيب الله۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم، جان عالم، فخر دو عالم، نور مجسم، رحمت کبریا، سیاہ لامکان، حضور تاجدار کائنات جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام اور عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد لائق صد عزت و تکریم برادران اسلام و عشاقان رسول، سٹیج پر کثیر تعداد میں حضور کے ثناخوانان حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکو کم کر دو، بیس اور آواز تھوڑی سی۔ حاضرین محتشم، ہم یہاں اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں حاضر ہیں۔ علامہ عقیل حقانی صاحب وہ تشریف لے گئے، وہ فرما رہے تھے کہ کرسی منگوا لی جائے یا ایسے ہی۔ میں نے ان سے خوشطبی کے طور پر ایک جملہ بولا تھا، میں نے کہا کرسی پہ میں بیٹھ گیا، جس طرح ہمارے سامعین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کہیں گے کہ ہمارا بستر ادھر لگا تو ہم سو جاتے ہیں، تو سونا نہیں ہے، جاگ کے بیٹھنا ہے۔ اور جو احباب جانتے ہیں ان کو پتہ ہے ہمارے انداز کا کہ جتنا آپ کا ذوق ہوگا، جتنی آپ کی محبت ہوگی، انشاءاللہ ادھر سے کنجوسی نہیں ہوگی، اتنا ہی تکڑا جملہ آپ تک آئے گا۔ اونچی بات سے کہیے سبحان اللہ۔ ایک تو انتہائی اہم بات یہ میں عرض کرتا چلو آپ سامعین کی نظر کہ جب بھی محفل پاک میں حاضر ہو انتہائی ادب، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیرا کریں۔ آداب ذکر رسالت مآب کے کچھ تقاضے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور کے صحابہ حضور کے سامنے کیسے بیٹھا کرتے تھے۔ کانا علی رؤوسہم الطیرہ،
کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں ایسے بیٹھتے تھے. اگر سروں کو ہلائیں گے جنبش دیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. یہ ادب مصطفیٰ تعظیم مصطفیٰ تھی. جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اسی آیت پاک کے ذیل میں چند ایک معروضات آپ احباب کے گوش گزار کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین، اور روشن کتاب. اس نور سے مراد تمام محدثین و مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ اس نور سے مراد ذات پاک مصطفیٰ ہے. یہ حال تو ابھی شروع کا ہے، تو آگے آپ کیسے چلیں گے؟ اونچی بات سے کہتے جائیے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، جب میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو پھر میں نے مخلوق کو تخلیق فرما دیا. اب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تخلیق فرمایا. قربان جائیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ حضور کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حدیث صحیح ہے، حدیث حسن ہے، اور اس حدیث کی صحت پر امام جوزی جیسا نقاد محدث کلام کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے. حضرت جابر بن عبداللہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری ہی. اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے. سب سے پہلے، کس سے پہلے؟ لو سے پہلے، قلم سے پہلے، عرش سے پہلے، لاہوت و ناسوت و جبروت سے پہلے. کاش علم منطق میں عین سابقہ کی باتیں کسی نے پڑھی ہوتی تو میری یہ گفتگو سن کر اس کا سینہ ٹھنڈا ہوتا. یا رسول اللہ کب بنایا؟ فرمایا لوح سے پہلے، قلم سے پہلے، عرش سے پہلے، فرش سے پہلے، لاہوت و ناسوت و جبروت سے پہلے، ملائکہ سے پہلے، انبیاء سے پہلے، ہر چیز سے پہلے اللہ نے میرے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے. اللہ نے اس نور کو رکھا کہاں؟ حدیث نور اس میں یہ آتا ہے کہ 12,000 سال اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام قرب میں رکھا، اپنے قرب میں رکھا. پھر 12,000 سال رہنے کے بعد پھر اس نور کے حصے کیے گئے. ایک حصے سے قلم کو بنایا، ایک سے کرسی کو بنایا، اور ایک حصے سے حاملان عرش جو فرشتے ہیں ان کو بنایا. پھر اسی نور سے انبیاء کی ارواح کو بنایا. اسی نور سے پھر ہر چیز کائنات کا جو ذرہ ہے اس کی اصل حضور کی ذات ہے. حضور علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور قرآن میں ایک مقام پر حضور علیہ السلام کو امی کہا گیا. یہ اس کا معنی ہوتا ہے ماں. ام القرآن بھی کہا گیا. اور کیوں کہ ہر اولاد کی اصل جو ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، اسی لیے اس کو اماں بولتے ہیں. اونچی بات سے یار کہو سبحان اللہ. حضور علیہ السلام اصل کائنات ہیں. امی کا یہ معنی ہے حضور علیہ السلام اصل کائنات ہیں. کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے حضور کے نور سے بنایا.
اب یہ نور جناب حضرت سیدہ آدم صفی اللہ علیہ السلام کی پشت منور میں رب نے رکھا. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر در منصور کے اندر یہ وہ بندہ ہے کہ 2 4 8 10 دفعہ نہیں 100 بار حضور کی زیارت ہوئی ہے اور 75 بار حالت بیداری میں حضور کو دیکھا امام جلال الدین سیوطی نے اور 25 بار حضور علیہ السلام کی خواب کے اندر زیارت ہوئی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر در منصور کے اندر رقم تراز ہے لکھتے ہیں کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام چلتے ہیں, ان کی پشت کے پیچھے پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آتی ہیں, پوچھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں مولا کریم جب میں چلتا ہوں میری پشت کے پیچھے پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آتی ہیں, یہ کیسی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے آدم صفی اللہ تیری پشت میں نے نور محمدی کو رکھا ہے. اب یہ فرشتے حضور کے نور کی زیارت کرتے ہیں اور میری تسبیح بیان کرتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے, میں ایک تسلسل کے ساتھ 22 منٹ انشاءاللہ گفتگو کروں گا اور یہ 22 منٹ ذرا حاضر رہنا, 22 منٹ اور آپ کی توجہ. اللہ نے اس 5 منٹ ٹھیک ہے گزر گئے ماشاءاللہ سیدی صاحب ماشاءاللہ. تو حضور علیہ السلام کے نور کو پشت آدم میں رکھا. اب آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا کریم اس نور کو پیچھے رکھا ہے, پشت میں رکھا ہے, ذرا پیشانی میں منتقل فرما. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اللہ نے مستجاب فرمائی, نور محمدی کو پشت منور سے پیشانی آدم میں منتقل فرما دیا. اب فرشتے آگے سے ہو کر زیارت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. پھر فرط محبت بڑھتی چلی گئی. آدم علیہ السلام کے دل میں محبت پیدا ہوئی اور کہا عرض کی مولا کریم میں بھی تو اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں بھی تو اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں. جو ہی اللہ تعالیٰ نے پیشانی سے اس نور محمدی کو انگوٹھوں میں منتقل فرمایا, بغض کی وجہ سے نہیں, اناد کی وجہ سے نہیں, بلکہ فرط محبت کی وجہ سے. جو ہی آدم صفی اللہ علیہ السلام نے نور محمدی کو اپنے انگوٹھوں میں دیکھا, چوم کر آنکھوں سے لگا لیا. تو یہ انگوٹھے چومنا جناب آدم صفی اللہ کی سنت ہے. اور قرآن میں ایک مقام پر تھوڑا سا اہل بیت کی اصل بھی بتا دوں, اونچی بات سے کہیے سبحان اللہ. قرآن میں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس القا فرما دے ہم نے آدم کو چند کلمات, تو ان کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا, توبہ کو قبول فرما لیا. حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو جب خلاف اولا کام ہوا تو سرندیب کی پہاڑی پر اللہ نے اتار دیا. 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے. اتنا روئے کہ میرے آقا فرماتے, حضور فرماتے ہیں ساری امتوں کا رونا ایک طرف, جناب آدم صفی اللہ کا رونا ایک طرف. ایک دن اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا, فرمایا جبریل ذرا جا تو صحیح, میرے نبی آدم صفی اللہ سے ملاقات کر کے آ تو صحیح. حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں اے آدم علیہ السلام جب رب نے آپ کو تخلیق فرمایا تھا تو کیا دیکھا تھا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت کے ساتھ مجھے تخلیق فرمایا, جب میرے اندر روح پھونکی میں نے نگاہ کو اٹھایا اور ساق عرش پر میں نے چند کلمات دیکھے تھے. پوچھا کیا دیکھا؟ کہا ایک طرف لکھا ہوا تھا انا الحامد, دوسری طرف لکھا ہوا تھا هو المحمد, ایک طرف لکھا ہوا تھا انا الاعلی, دوسری طرف لکھا ہوا تھا هو المحمد, ایک طرف لکھا ہوا تھا انا الفاتر, دوسری طرف لکھا ہوا تھا هي الفاطمہ, ایک طرف لکھا ہوا تھا منی الاحسان اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا هو الحسن, ایک طرف لکھا ہوا تھا منی الاحسان اور دوسری طرف لکھا ہوا تھا هو الحسین. اتنی بڑی بات کو عزم کر کے اونچی بات سے کہو سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں ساری امتوں کا رونا ایک طرف,
جناب آدم صفی اللہ کا رونا ایک طرف، تو جبریل نے کیا کہا؟ اے آدم صفی اللہ یہ نام کس لیے ہیں؟ آج ہی کے لیے تو سکھائے ہیں، یہ 300 سال سے کیوں رو رہے ہیں؟ اٹھائیے نا ذرا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اور دعا کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا فرمائی تھی، اللہم اغفر بحق محمد وعلی والفاطمہ والحسن والحسین، تو اللہ تعالیٰ نے آدم صفی اللہ علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، مل کے پیار سے آواز آ جائے، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ شاہ صاحب وارسی نے اس حدیث کی روح سے یہ بات کی تھی۔ دوستوں سبھی آئے، انبیاء بھی آئے، شہداء بھی آئے، اصحاب رسول بھی ہوئی، اولاد رسول بھی ہے، ازواج رسول بھی ہوئی ہیں، لیکن مقصود کائنات یہی 5 ہستیاں ہیں۔ جا کے اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، بارک اللہ، کہ جب بارات جاتی ہے، کھانا پکتا ہے 500-800 آدمی کا، تو شادی کس کی ہوتی ہے؟ دولہے کا نکاح ہوتا ہے، دلہن لینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو 500-800 افراد کے کھانے کا ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے۔ مقصود دولہا ہوتا ہے یا براتیے ہوتے ہیں؟ مقصود دولہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے مقصود کائنات یہ 5 ہستیاں بنائی ہیں، اور حضور نے ان کے بارے میں، ترمذی کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو پکڑا اور حضرت امام حسین کو پکڑا، اخذ بید الحسن والحسین، حضور علیہ السلام نے حسن و حسین کو دائیں بائیں جانب کھڑا کیا اور فرمایا من احبنی، فرمایا جو ان سے، من احبنی جو مجھ سے پیار کرے، جو مجھ سے پیار کرے، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، حضور نے فرمایا جو مجھ سے پیار کرے، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور ان دونوں سے پیار کرے، وَأَحَبَّ أُمِّهِمَا، اور ان دونوں کی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ ملک بقا جناب زہرا سے پیار کرے، وَأَحَبَّ أَبُوهُمَا، جو ان دونوں کے والد جناب مولا مرتضیٰ سے پیار کرے، تو کیا ہوگا؟ جنت میں جائے گا۔ جنت میں تو یہ حضور کے سارے غلام جائیں گے۔ یا رسول اللہ، ان 5 تن کی محبت کا صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا من احبنی واحب ہذین واحب امہما واحب ابوہما کان معی فی درجتی، حضور نے فرمایا جو ان سے پیار کرے گا، جنت کی جس کلاس میں، جس کیٹیگری میں، جس درجے میں میں محمد ہوں گا، وہ میرے ساتھ ہوگا، وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو حضرت آدم سے لے کر جناب حضرت سیدنا عبداللہ حضور کے والد ماجد، اونچی بات سے سنا، حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کو زمانہ جاہلیت کی صفاکیوں سے محفوظ رکھا، ہر قسم کے رجس سے محفوظ رکھا۔ میرا نور نکاح سے منتقل ہوا ہے، صفا یعنی گناہ سے منتقل نہیں ہوا، پاک اسلاب سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہوتا ہوا۔
جناب عبداللہ حضور کے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ہوتا ہوا یہی نور محمدی سیدہ طیبہ حضور کی اماں جان جناب سیدہ فاطمہ حضرت سیدہ آمینہ سلام علیہا کے بطن مبارک میں آیا۔ اب میں تھوڑا سا ترنم کے ساتھ 2 4 5 حدیثیں بس جلدی جلدی میں سنا کے اجازت چاہوں، اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے کریم مدنی رحمت کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام لے واؤ، میرے کریم آقا کی امی جان آپ فرماتی ہیں 10ویں نہیں 11ویں نہیں 12ویں شب ہے، پیر کا دن ہے، کہتے ہیں 10 کوئی 8 کوئی 12 کوئی، کہ یا چل 9 محرم الحرام کو حضور کی ولادت کا سعادت ہوئی ہم مان لیتے ہیں۔ میں نے کہا تو صحیح مسلمان دا پتر ہے نا تو 9 محرم ہی نو ولادت چل سکتا ہے۔ ارے ظالم تجھے پتا نہیں ہے حضور کے غلام سارا سال ہی میلاد مناتے ہیں، سارا سال ہی میلاد مناتے ہیں۔ تو 10ویں کو کرے 12ویں کو کرے 11ویں کو کرے 12 مہینوں کے اندر جس دن بھی کرے گا، ارے ذکر تو آمینہ کے چاند کا ہوگا نا، ذکر تو آمینہ کے چاند کا ہوگا نا۔ صحیح سند کے ساتھ یہی ثابت ہے 12 ربیع الاول سرکار کی اماں جان میرے کریم مدنی رحمت کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام لے واؤ، میرے آقا کی امی جان آپ فرماتی ہیں 10ویں نہیں 11ویں نہیں 12ویں شب ہے، پیر کا دن ہے، رات جا رہی ہے، صبح کا اجالا آ رہا ہے، میں اپنے حجرے کے اندر اکیلی لیٹی ہوئی ہوں، چراغ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اتنے میں میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئی، میں گھبرا گئی، میں ڈر گئی، میں نے دیکھا کہ کون آیا ہے، میں کیا دیکھتی ہوں، اتنے میں لمبے لمبے قدم والی عورتیں اندر داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا اے آنے والیوں یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیوں آئی ہو؟ ایک کہنے لگی میں جناب آدم کی بیوی، دوسری کہنے لگی میں جناب حضرت ابراہیم کی زوج حضرت اسماعیل کی اماں حضرت ہاجرہ ہوں، تیسری کہنے لگی میں فرعون کافر کی بیوی جناب آسیہ مومنہ خاتون ہوں، چوتھی کہنے لگی میں مریم ہوں، مریم کا معنی ہوتا ہے کنواری۔ آپ دیکھ لو حدیث مکمل کر لو، یہ بس کر وہ خطیب ہی کیا جو 2 گھنٹے کی بات کو 10 منٹ میں نہ بیان کرے، اونچی بات ہے۔ سر ٹائم میں نے کتنی احادیث کتنا مواد دیا، تو بھائی حضرت مریم معنی کیا ہے؟ کنواری۔ حضرت سیدہ مریم اپنے حجرے کے اندر ہیں، قرآن کہتا ہے اتنے میں آپ کے حجرے میں ایک داخل ہوا، وہ کون تھا؟ آپ گھبرا گئی، ڈر گئی، آپ نے پوچھا کون؟ کہا انا رسول ربی، کہا میں رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا بیٹا دینے آیا ہوں۔ کہا بیٹا کیسے ہوگا؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، مجھے تو آج دن تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں، پھر کیسے بیٹا ہوگا؟ رب کا بھیجا ہوا تھا، آنے والا جبریل تھا، حقیقت تو نور ہے، بشری لبادہ آڑ کر بشریہ کے پاس آ جائے تو کوئی رولا نہیں۔ امام الانبیاء اس کی حقیقت کو کوئی جان بھی نہ سکا، نہ پہچان سکا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کی حقیقت کیا ہے، مقام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکا۔ حضرت جبریل نوری ہے، بشری لبادہ اوڑھ کر آ جاتے ہیں، کہا
بیٹا دینے آیا ہوں. کہا فتمثل لها بشرا سویا, مجھے تو آج دن تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں, کیسے بیٹا ہوگا؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ یہ دم درود گنڈا شنڈا ہم کہا کرتے ہیں, اور بندے دیا پترا دم ڈالنے والے میں کچھ دم خم ہو, اس کی بھوکو میں اثر ہوتا ہے. پھونک ماری. حضرت سیدہ مریم کے بطن مبارک میں عیسیٰ علیہ السلام کی روح ڈال گئی. عیسیٰ علیہ السلام, آپ فاضل بھی ہیں, آپ عالم بھی ہیں غالباً, سعیدی کس نسبت سے لکھتے ہیں؟ آپ عالم بھی ہیں, فاضل بھی ہیں؟ ماشاءاللہ, جامعی تک تو پڑھا ہے. جامعی تک پڑھا ہوا آدھا عالم ہوتا ہے. سبحان اللہ. ریاض الصالحین کی کتاب حدیث مسلم کتاب ہے. تو جو بندہ جامعی تک پڑھا ہوا آدھا عالم ہوتا ہے. تو حدیث میں یوں آتا ہے کہ روح ڈال گئی. عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ, روح مضاف ہے, اللہ مضاف الیہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ. میں نے کہا مولانا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ, جی اللہ کی روح. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی روح. عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تو اللہ زمین پر, عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تو اللہ آسمانوں پر. نہیں 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 نہیں, تھوڑا سا چینج ہے. میں نے کہا مولانا تو الجھ گیا ہے, اور سنیوں کا مسئلہ قرآن کی روح سے سلجھ گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ, روح پہلے ڈلتی ہے, جسم بعد میں بنتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ, حضور کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا. اس وجہ سے ولادت بعد میں ہوئی, اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں محمد نور من نور اللہ. سیدہ آمینہ سلام علیہا فرماتی ہیں, میں نے پوچھا اے آنے والیوں تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ کہنے لگی, ایک نے کہا کہ میں آدم کی بیوی, دوسری نے کہا کہ میں ہاجرہ ہوں, تیسری نے کہا کہ میں آسیہ ہوں, چوتھی سے پوچھا کہا مریم ہوں. پوچھا اے آنے والیوں تم یہ بتاؤ کہ تم کیوں آئی ہو؟ سبھی کہنے لگ گئی اے آمینہ تجھے مبارک دینے کے تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. تو شعر پہ بات ختم کرتا ہوں, شعر میں بھی امام اعظم کا پڑھتا ہوں. فجاء محمد سراجم منیرا, فجاء محمد سراجم منیرا, فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. حضور کی ولادت ساری خلقت کے لیے سعادت. میں نے کہا اب ہندو تو مان گئے حضور جیسا کوئی نہیں ہے. میں نے کہا ہندو تو مان گئے حضور جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا, ہم شرک و بدعت نہیں کرنے والے. یاد رکھو میلاد کرنا ہی شرک کا توڑ ہے. اور کہتے ہیں جی یہ شرک کرتے ہیں. ہم نے کہا ہم دوسرا مصطفیٰ نہیں مانتے تو دوسرا خدا کیسے مانے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کو اپنی بارگاہ میں سب سے قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.